الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر 26ویں پارے کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، لیکن اس کا کچھ مضمون باقی رہ گیا تھا۔ کوشش ہوگی اللہ کی توفیق سے اس مضمون کو آج کسی حوالے سے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ بڑی ہی محبت اور بڑی ہی غور سے سماعت فرمائیے، خاص طور پر اس آیہ کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے بہت غضب کا ہے، بہت پیارا ہے، ایمان کو جلا دینے والا ہے، بحر محبت میں تموج اور طوفان پیدا کرنے والا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وابستگی اس کے اندر استحکام پیدا کرنے والا اور بندے کو بتانے والا ہے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں تیرا کیا مقام ہے اور تیری نظر میں تیرے محبوب کا مقام کیا ہونا چاہیے، رسول کریم کو تو نے کس زاویہ نگاہ سے دیکھنا ہے، اور رسول کریم تیری ذات کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، اور تیرا تعلق بارگاہ نبوت اور رسالت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ بہت پیارا جملہ ہے، بس یہ پوری اس آیہ کریمہ کا پہلا جملہ ہے، جان ہے۔ پہلا جملہ پوری آیت کریمہ کی جان ہے۔ اب میں ترجمہ عرض کروں گا تو آپ انشاءاللہ معزوز ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اے قرآن پاک پڑھنے والوں، اے ایمان والوں، سن لو، تمہیں میں بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان فیکم رسول اللہ، تم میں آج بھی رسول کریم تشریف فرما ہے۔ ان فیکم رسول اللہ، میں نے عرض کیا نا پورے قرآن پاک اس آیت کریمہ کی یہ جان جملہ ہے۔ ان بے شک فیکم تم میں رسول اللہ، کیا ترجمہ کروں اس کے علاوہ میں، اور قرآن پاک کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اس آیت کریمہ کی تائید میں ایک اللہ کریم نے جملہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو میں تو موجود ہیں، مت سمجھنا کہ وہ صرف مدینہ پاک کے اندر تشریف فرما ہے۔ جو مومن ہے اس مومن کی جان اس کے جسم کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا نبی کی ذات اس کے جسم کے قریب ہے۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، مطلب کیا نکلا کہ تیرا وجود جس وقت کسی شے کی ضرورت اور ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اسے دھوپ لگتی ہے، اس کا جسم گرمی محسوس کرتا ہے، اسے ٹھنڈ لگتی ہے، اس کا جسم سردی محسوس کرتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے، تو جو شے جسم کے زیادہ قریب ہوگی اس کو پہلے علم ہوگا۔ تو انفس کا معنی روح، تمہاری ارواح اتنی جسم کے قریب نہیں ہے جتنی ذات نبوت تمہارے جسموں کے قریب ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ جس وقت تمہارا جسم کوئی ضرورت اور ڈیمانڈ محسوس کرتا ہے تو تمہاری روح کو بعد میں پتہ چلتا ہے، منبع روح محمد پاک کو پہلے علم ہوتا ہے۔ وہ منبع ارواح ہے، مصدر ارواح ہے، ہر روح ان کی روح پاک سے نکلی ہے، ہر جسم ان کے جسم پاک سے کی طفیل دنیا کے اندر آیا ہے، ہر نعمت ان کے نعمت وجود کے صدقے میں دنیا میں عطا ہوئی ہے۔ میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالتا، بس میں اس کا لطف لینا چاہتا تھا، اس کو میں نے لے لیا۔ آپ کو بھی کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، وَاعْلَمُوا کوئی ترجمہ مرضی کا اٹھا لیں، اس کے اندر کسی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی میں مسلکوں کا پابند ہوں، نہیں میں کسی مسلک کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں تو قرآن اور حدیث کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ سیدھا سیدھا ترجمہ وَاعْلَمُوا، جانو، وَاعْلَمُوا، جانو،
مولا کیا جانے؟ فرمایا پہلے تو یہ جانو نا کہ رسول تم میں موجود ہیں، باقی باتیں بعد میں بتاتے ہیں، باقی باتیں اللہ کی فرماتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جب تم میں یہ موجود ہیں تو یہی تمہارے راہبر ہیں، یہی تمہارے لیڈر ہیں، یہی تمہارے مقتدا ہیں، یہی تمہارے پیشوا ہیں، یہی تمہارے دستگیر ہیں، یہی تمہارے پشت پناہ ہیں، یہ جو تمہیں دیتے جائیں لیتے جاؤ، جس سے روکتے جائیں رکتے جاؤ۔ یہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ عرض کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول تمہیں عطا کر دے آنکھیں بند کر کے لے لو۔ مولا کریم یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی، فرمایا دفع کر عقل کو۔ عقل اور حضور کی بارگاہ، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ شاید جملے کا آپ نے کوئی لطف نہیں لیا۔ عقل اور حضور کی بارگاہ ہمیں پیش کرنا، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ عقل کی بات تو یہی ہے کہ عقل قربا پیش مصطفیٰ، حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر آ کر اپنی عقل کو ذبح کر دے۔ اور جنہوں نے اپنی عقل کو آ کر ذبح کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن پاک نے انہیں اپنے قرآن پاک کے اندر، اس کتاب لا ریب کے اندر اور صحیفہ انقلاب کے اندر رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ اور جو عقل کے پجاری بن کے وہاں بیٹھے رہے کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، کچھ تم لے لو کچھ ہم لے لیتے ہیں، ادھر حصہ تمہارا ادھر حصہ ہمارا، جو ہمارے اور تمہارے کے چکر کے اندر رہے اور عقل کے بخیوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، قرآن پاک نے انہیں لعنت اللہ کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور جنہوں نے عقل کو ذبح کر کے حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنا عشق اور محبت کا تعلق استوار کیا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ بھی راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، بات اس پہ آ کے ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے پر ہمارا موضوع چھڑا تھا منزل یقین، کہ یقین کے منزل کے مسافر کون ہوتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہی کا دوسرا نام ایمان ہے۔ یقین اور ایمان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے جی۔ ایمان کہہ لو تب ٹھیک ہے، یقین کہہ لو تب ٹھیک ہے، لیکن یقین صرف اس وقت ایمان بنے گا جس وقت کلمہ پڑھنے والے کے من کے اندر یقین پختہ ہوگا۔ یہ بات بھی میں نے بڑی عجیب چھیڑی ہے، اور یہ تھوڑا سا فلسفہ ہے، سمجھیے گا ذرا۔ کافر کو یقین نہیں ہے اپنے کفر پہ، تو کیا اس کا یقین اس کے لیے منزل کا راہی اور منزل کا پتہ بتانے والا ہے؟ فرعون کے دربار کے اندر دو افراد ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک جادوگر۔ دونوں کو اپنے اوپر یقین ہے کہ نہیں؟ جادوگروں کو نہیں، سجے کھبے نہیں، میرے حال میری طرف دیکھیے گا، میں قرآن آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، قرآن کا فلسفہ، کہ صرف یقین کافی نہیں ہے۔ یقین ایمان جس وقت پیدا کرتا ہے، وہ یقین بندے کے لیے منزل کا راہی بھی بنتا ہے، منزل آشنا بھی بنتا ہے، منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔ یقین کی بیس ایمان ہو۔ فرعون کے دربار کے اندر سامری کھڑے ہیں، انہیں اپنے جادو پہ یقین ہے اور جادو کو انہوں نے آزما رکھا ہے، یہ قرآن پاک عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ بھی فرعون کے دربار میں تشریف فرما ہے، انہیں بھی اپنے ذات پر بھی یقین ہے، اپنی نبوت پر بھی یقین ہے، اپنے کریم اللہ ہونے پر بھی یقین ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایمان ہے اور اللہ کی قدرت پر بھی یقین ہے۔ کامیاب کون ہوا؟ ان بول دے نا، اگر قرآن پاک پڑھا ہوا ہے کچھ تو کون کامیاب ہوا؟ تو کیا ان حضرت موسیٰ کے مقابلے کے اندر جو آنے والے سامری تھے انہیں یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن ان کا یقین دولت ایمان سے محروم تھا۔ تو وہ یقین قابل قبول ہے اور منزل تک پہنچانے والا ہے جس کی بیس اور بنیاد ایمان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے فرعون کے دربار کے اندر سامریوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، سب سے پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں، پہل تم کر لو، تم اپنے سارے کرتب دکھا لو، تمہارے پاس جتنا جادو کا فن ہے اس فن کو آزما لو، لیکن تمہارے فن کی بنیاد اس یقین پر ہے جس کی بنیاد کفر ہے، اور میرا جو یقین ہے اس کی بنیاد کفر نہیں ہے، ایمان ہے۔ کامیاب کون ٹھہرا؟ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتا ہے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، کون شعر کم از کم محبت نال سن لو، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، صرف یقین نہیں، ایمان بیس ہو، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔
जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। यकीन और वसवसा आपस में दुश्मन है। जहां वसवसा होगा यकीन नहीं होगा। सहाबा किराम के कुलूब में, उनके अजहान में, उनके मन में, उनके बातन में शम्मा यकीन रोशन थी, जिस शम्मा यकीन को लौ देने वाला ईमान था। कामयाब है। और इस पिछले जुमे पर मैंने इशारा करके गया था, और आपको याद होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी कौम को लेकर फिरौन के चुंगल से आज़ादी के लिए लेके चलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, आगे दरिया आ गया, पीछे फिरौन का लश्कर आ गया। तो फिरौन के लश्कर को देखकर सब असहाबे मूसा ने क्या कहा था? इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। तो जवाब में हजरत मूसा ने क्या कहा था? तन्हा यकीन था हजरत मूसा के पास। इन्ना लमुद्रकून काला कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा परवरदिगार मेरा साथ है, उसकी इआनतें, उसकी मददें और उसकी नुसरत मेरे शामिल हाल है। हो ही नहीं सकता कि फिरौन हमारा बाल भी बीगा कर सके। आओ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर चलते हैं। उनका भी वाक़या कुरान पाक ने बयान फरमाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने फरमाया फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैसु तुमरून। ए लूत, हम आपकी कौम पर अज़ाब मुसल्लत करना चाहते हैं। जो आपकी कौम में से लोग ईमान कबूल कर चुके हैं, और यहाँ पर हमरा लीजिए और रात को निकल खड़े होइए। रात भी कुछ देती है, रात भी कुछ देती है। पता नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों हुक्म हुआ था कि रात को लेके अपनी कौम को लिखिए, फिर हजरत लूत को हुक्म हुआ कि रात के वक्त निकलिए, फिर मोहम्मद पाक को हुक्म हुआ कि हम आपको मेराज कराना चाहते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। रात को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ख्वाब गफलत के अंदर सोने वालों को और ख्वाब खरगोश के मजे लूटने वालों को और गफलत की चादर ओढ़ के सोने वालों को कुछ नहीं मिलता। रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदानू, याद सजंदी सुतियां आन जगावे। रात को मिलता है। रात को दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं शाहाने वक्त के, लेकिन जो बादशाह हकीकी है उसका दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। कोई पता नहीं मैं बात समझा सका हूं कि नहीं। उसका दरवाजा हर वक्त, दिन को भी खुला है, रात को भी खुला है, और उसके दरवाजे से सदाए दम बदम आ रही है। हल मिन ताइब, कोई थक गया है गुनाह करके कि तौबा करना चाहता है। हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई जॉब का मुतलाशी। कहां किसी वजीर आला के दरबार में जाकर बशीरों के हाथों अपनी सीवी जाकर पहुंचाया है? कोई जरूरत नहीं है किसी के दरवाजे पर जाने की, तेरे लिए एक दरवाजा खुला है, उससे मांगिए, वो अता करने वाला है। फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैसु तुमरून। लूत, अपनी कौम को जो आप पर ईमान ला चुकी है लेके निकल जाइए, लेकिन आपने अपनी कौम के पीछे पीछे रहना है। वत्तबी अदबारहुम, उनके पीछे पीछे रहना है। समझ आ गई कि सिर्फ कायद वो नहीं होता जो आगे आगे हो, कभी कायद वो होता है जो आगे हो ताकि दस्तगीरी हो, और कभी कायद होता है पीछे ताकि पुष्ट बनाई हो। वत्तबी अदबारहुम, वत्तबी अदबारहुम, कुरान अर्ज कर रहा हूं। वत्तबी अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन, तुम में से कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे कि पीछे क्या हो रहा है। बस वम्दू हैसु तुमरून, जहां जाने का तुम हुक्म दिया गया है वहां पर पहुंच जाइए। तो क्या मंजिल आशना हुए कि ना हुए? पहली कश्ती बनाओ। पहली कश्ती दुनिया के अंदर किसी ने नहीं बनाई सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम के। वस्नइल फुल्क बिअअयुनिना व वहयुना, हुक्म होता है कश्ती बनानी है, हमारी निगरानी में बनाओ और हमारी हिदायत के मुताबिक बनाओ। भाई नबी तो कश्ती भी बनाने लगता है तो अल्लाह निगरानी फरमाता है। को गल समझ आई है कि नहीं आई? नबी कश्ती भी बनाने लगता है तो हिदायत आसमां से आती हैं। उससे पहले तो कश्ती का तसव्वुर ही कोई नहीं था। इसलिए जिस वक्त आप कश्ती बना रहे थे तो पास से जो उमराए वक्त थे वो गुजरते थे तो वो मजाक उड़ाते, ये क्या बन रहा है, ये पानी से इसको निजात देगा। फरमाया ये पानी से निजात नहीं देगा, निजात मेरा अल्लाह मुझे अता फरमाया। निजात अल्लाह अता फरमाया। ये तो सबब है, ये दुनिया दारुल असबाब है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। मैं पिछले जुमे पर भी अर्ज करके गया था कि असबाब पे नजर नहीं होनी चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब पे निगाह होनी चाहिए। जेब में पैसे भरे हुए हो तो बंदा मार्केट में चला जाए तो उसने तो कुछ ना कुछ खरीद के ले ही आना है।
مزہ تو تب ہے کہ جیب خالی ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ موجیں کیا ہیں؟ بدر کے میدان کے اندر کتنے افراد تھے؟ مد مقابل کتنے تھے؟ اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کتنی تھی؟ مد مقابل کے پاس کتنی اشیاء تھی؟ تو بدر کے میدان کے اندر آنے والے صرف ان کا ایمان یہ تھا کہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کبھی بھی ناکامی ہمارا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو 1000 سے زیادہ تھے اور کھا پی کر آئے ہوئے تھے، انہیں منہ کی کھانی پڑی اور شکست خوردہ ہو کر میدان سے ہزیمت کے ساتھ رخصت ہو گئے، اور جو 313 تھے یہ فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے۔ حضرت یونس نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بنائیے، کشتی بن گئی۔ فرمایا پانی کے موجوں کے سپرد کر دیجیے اور جتنے آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو اس کے اندر بٹھا دیجیے، اور وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ فرمایا کشتی ہم چلا رہے ہیں، سب کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس کا رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ پہلی مرتبہ کشتی پانی کے اندر ڈالی گئی، اور پانی بھی عجیب و غریب قسم کا، وفارت تنور، جس کو آپ تندور کہتے ہیں نا، پانی تندوروں سے نکلا۔ آگ اور پانی تو کبھی جمع نہیں ہوئے، آگ اور پانی تو کبھی جمع نہیں ہوئے۔ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو، حضرت آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے صبح تلاوت کرتے ہو، کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ یاسین کے آخری رکوع کی آخری آیات میں کہ کبھی تم نے سوچا کہ پہلے زمانے کے لوگ آگ کیسے جلایا کرتے تھے؟ کوئی کہے گا 2 پتھروں کو رگڑ کے آگ جلایا کرتے تھے۔ بھئی 2 پتھروں کو رگڑ کے آگ تو آج بھی جلائی جا سکتی ہے، تو جو لوگ پتھروں سے ہی دور تھے وہ آگ ایسے جلایا کرتے تھے، کبھی سوچا آپ نے؟ اس قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، اس قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی قرآن پاک کے اندر اس کی اللہ کی قدرت کا بھی ذکر ہے کہ پہلے لوگ آگ ایسے جلایا کرتے تھے۔ آگ تو لائٹر آ گئے، آج تو ماچسیں آ گئی، سب کچھ بن گیا، لیکن قرآن پاک کا نہیں نا کبھی مطالعہ کیا کہ پہلے لوگ جب ماچسیں جن کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی وہ کیسے آگ جلایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے 2 درخت پیدا فرمائے تھے، 2 درخت، سورہ یاسین شریف پڑھ کے دیکھیے گا۔ 2 درخت تھے، ایک کا نام عفار تھا، عفار، اور ایک کا نام مرخ تھا۔ مولوی کو کچھ نہیں نہ آتا ہوتا، اس لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ ایک کا نام عفار، ایک کا نام مرخ۔ ان 2 درختوں کی تر شاخیں لے کے ان تر شاخوں کو آپس میں رگڑا جاتا تھا، آگ پیدا ہوتی تھی۔ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا۔ اب آیت کریمہ پڑھ دوں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ درختوں سے آگ پیدا ہوتی ہے، درختوں کو تو آگ لگائی جاتی ہے۔ فرمایا یہی تو ہماری قدرت ہے، یہی تو ہماری قدرت ہے۔ ہم چاہیں تو خشک چیزوں کو آپس میں رگڑ کر ان سے آگ پیدا کروا دیں، اور چاہیں تو سرسبز و شاداب من الشجر الاخضر، اخضر کس کو کہتے ہیں؟ سرسبز و شاداب۔ فرمایا سرسبز و شاداب 2 ٹہنیوں کو ہم تم سے رگڑواتے ہیں۔ رگڑ تمہاری ہوتی ہے، قدرت ہماری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین کو ذرا دھیان سے پڑھا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف پوری سورہ یاسین پڑھ دینے کی بجائے اگر ایک آیت کریمہ کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ اس پر میں نے عمل کرنا ہے، پوری سورہ یاسین پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ طوطے کی طرح رٹے لگا کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ تو کشتی پانی کے اندر ڈال دی۔ آپ بھی کہیں گے آج تو مولوی صاحب کو کہانیاں سنانے لگے ہو۔ ہاں، کہانیاں بھی سچی ہیں، قرآن کی ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بہتر اور حدیث سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو پہلی مرتبہ کشتی چل رہی ہے، پانی بھی عجیب ہے، تندوروں سے بھی پانی نکل رہا ہے، درختوں سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور پانی زمین سے نکل کر اتنی بلندی پہ جا رہا ہے کہ درخت بھی اس کے اندر ڈوب گئے، پہاڑ بھی ڈوب گئے، چھت بھی ڈوب گئے، چھت بھی ڈوب گئے، پہاڑ بھی ڈوب گئے، پہاڑوں سے بھی پانی اوپر چلا گیا۔ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، فراز سے نشیب کی طرف آتا ہے، کبھی نشیب سے فراز کی طرف نہیں جاتا۔ فرمایا ہماری قدرت کہاں جائے گی پھر؟ ہم چاہیں تو پانی کو نیچے سے اوپر لے جائیں، چاہیں تو اوپر سے نیچے لے کے آئیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم قادر مطلق ہیں، فعال لما یرید ہیں۔ ہماری قدرت پر کوئی قدغن اور پابندی تو نہیں لگا سکتا،
یہ تو تیری سائنس ہے جو مفروضات پر مشتمل ہے، اور جو ہماری قدرت ہے وہ حقیقت پر مشتمل ہے۔ مفروضات ختم ہو جاتے ہیں، حقائق سے اغماض نہیں برتا جا سکتا۔ حقائق حقائق ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی کے اوپر کشتی جاری ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، آ جاؤ۔ اب حضرت نوح کو بھی یقین تھا کہ جو میری کشتی میں سوار ہوگا صرف وہ بچے گا۔ بیٹے کو بھی یقین تھا کہ میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا، میں چھت پہ چڑھ جاؤں گا، اور خود اس نے بول کر کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا ہوں، پہاڑ ہی مجھے بچائے گا۔ اسے بھی یقین تھا کہ پہاڑوں پہ پانی نہیں آیا کرتا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ۔ حضرت نوح کو بھی یقین تھا کہ اللہ چاہے تو پہاڑ کیا ہیں، پانی کی رو کے اندر بہہ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی پہاڑ بچانے والا تمہیں بیٹا نہیں ہے، بچنا ہے تو میری کشتی میں آ۔ مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کے اندر تو نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان حقائق کی تہ تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جس وقت تاکہ کوئی مولوی صاحب بیچارے بیان کرے تو ہم ایسے دیکھتے نہ رہ جائیں کہ ایک ہی گل کر دینے پہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ اب بیٹے کو بھی یقین اور حضرت نوح کو بھی یقین۔ کس کا یقین کامیاب ہوا؟ جس کا یقین کی بیس اور بنیاد ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن پاک کی کہاں تک آپ کو مثالیں عرض کروں، وقت کے دامن کے اندر گنجائش بالکل نہیں، صرف 2 منٹ بات باقی رہ گئے۔ آؤ ہم چلتے ہیں اس شہزادے کی بارگاہ میں جس شہزادے کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک کے صدقے میں منزل یقین نصیب ہوئی تھی۔ باپ نے تو کوئی اور نام رکھا تھا، عبد الکعبہ، باپ نے تو نام رکھا تھا عبد الکعبہ، لیکن یہی بیٹا جس وقت چلتا چلتا حضور کی بارگاہ ناز میں پہنچا، فرمایا کعبے کا کون بندہ ہوتا ہے؟ کعبے کا کوئی بندہ نہیں ہے، تیرا نام آج کے بعد عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اور پھر اسے اللہ کا بندہ بنایا، اور پھر بعد میں یہی عبداللہ مشہور ہوا ابو بکر صدیق کے نام سے، اور پھر یہ خلیفہ اول بنا، پھر یہ ثانی بنا اسلام میں، پھر یہ ثانی بنا غار میں، پھر یہ ثانی بنا بدر کے میدان میں۔ جو عریش تیار ہوا تھا رسول کریم اس عریش کے اندر پہلے تشریف لے کے گئے، عریش چھپر کو کہتے ہیں، اس عریش اب ابو بکر صدیق دوسرے نمبر پر گئے۔ پھر ایک محل شریف تیار ہوا مدینہ منورہ کی سرزمین پہ، اس میں بھی یہ ثانی ہے، اس محل شریف میں جانے کے اعتبار سے بھی یہ ثانی ہے۔ شاید کچھ لوگ نئے ہیں، ان کو پتہ نہ ہو کہ محل مدینہ کے اندر کون سا محل ہے، وہی شاہوں کے محل ہیں، سعودیہ حکمرانوں کے محل ہیں، وہ تو مکہ کے اندر ہیں۔ مولوی صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر کہاں سے محل آ گیا۔ مدینہ پاک کے اندر دوستو وہ محل ہے کہ دنیا جہان کے سارے محل جس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کون سا محل ہے جناب؟ ہاں، اس محل کا جو اوپر گنبد ہے سبز رنگ کا ہے۔ اس محل سے بہتر محل کس کا ہو سکتا ہے؟ اس محل میں کوئی دنیا کا بادشاہ موجود نہیں ہے، اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے۔ بیر کے ممبر تے کہندے نے قبر وچ بیٹھے نے جی قبر کیا ہوتی ہے؟ قبر کس بلا کا نام ہے؟ محبوبوں کو قبروں میں رکھا جاتا ہے، اور محبوبوں کو قبروں میں رکھا جاتا ہے۔ جہاں محبوب ہوتے ہیں وہ محل ہوتا ہے، اور گنبد پاک سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی محل قابل عزت نہیں ہے۔ سب محلات کی عزتیں اور عظمتیں اس محل شریف کی گرد راہ پہ قربان۔ اس محل شریف میں دوسرے کون آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ سفر ہجرت جاری ہے، اللہ اکبر۔ ایک کو اپنے بستر پہ سلایا ہے اور ایک کی گود میں اپنا سر رکھ کر خود سوئے ہیں۔ میں نہیں بتاتا۔ ایک کو مکہ مکرمہ کے اندر اپنے بستر پہ سلائے اور ایک کو ساتھ لیا اور غار میں پہنچے۔ غار کا نام غار سور،
غار سور میں پہنچ کر اپنا سر ناز اس کی آغوش میں رکھا. میں دونوں پہ قربان ہوں. مکہ کے اندر جو لیٹا ہے اس کا نام علی ہے, اور جس کے آغوش میں رکھ کر رسول رحمت آرام فرما رہے ہیں یہ علی کا بھائی ابو بکر صدیق ہے. اس پر بھی اعتبار ہے, اس پر بھی اعتبار ہے, اس پر بھی اعتماد ہے, اس پر بھی اعتماد ہے. وہ بھی بھائی ہے, یہ بھی بھائی ہے, اسے بھی بھائی قرار دیا, اسے بھی بھائی قرار دیا. اس کے بھی سپرد امانت کی, اس کے بھی سپرد امانت کی. وہ بھی امین ہے, یہ بھی امین ہے. اس کے پاس مکہ کی امانتیں اور ابو بکر کے پاس اللہ کی امانت. اللہ کی امانت. مولوی صاحب پریشان بیٹھے, رسول اللہ اللہ کی امانت ہے. وہ جو گھی وغیرہ تھا, جو ستو تھا, جو کسی کے جو شو تھے, یہ علی پاک کے سپورٹ کیے. فرمایا میرے بستر پہ آرام کرو اور میں محمد پاک تمہارا قبا کے مقام پر انتظار کروں گا. بعد میں کسی نے پوچھا تھا علی المرتضیٰ سے کہ جس روز تم رسول کریم کے بستر پر آرام فرما ہوئے تو تمہاری رات تو بڑی بے چینی کے اندر گزری ہوگی, کیونکہ ارد گرد سارے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں زہر میں بجھی ہوئی تلواریں تھیں اور وہ انتقام لینا چاہتے تھے جو بھی آج اس بستر پر سوئے گا. تو فرمایا کیسی جھلوں والی تم بات کر رہے ہو, جو مزے کی نیند اس رات آئی ہے نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ بعد میں آئے گی. پوچھا مزے کی نیند کیسی آئی, وہ تو بستر مرگ تھا, اس پر سونا تو موت کو دعوت دینا تھا. فرمایا نہیں, مجھے رسول کریم نے فرمایا تھا اور سرکار کے فرمان پر مجھے یقین تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تیرا انتظار قبا میں کروں گا. فرمایا جب تک میں قبا میں پہنچ نہیں جاتا تھا اسرائیل کی مجال کیا تھی کہ علی کی روح کو قبض کرتا. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. آج 2 گھنٹے کا خطاب ہونا چاہیے, ابھی تو میں سٹارٹ ہی نہیں ہوا اور مولوی صاحب پہلے پریشان ہو کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے, مولویوں کے پاس جمعہ نہ پڑھا کرے گی, علماء کے پاس پڑھا کرے جو قرآن اور حدیث سے دائیں بائیں نہیں ہوتے. ہاں, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. ابو جہل بہک گیا, ابو لہب بہک گیا, عتبہ بہک گیا, فرعون بہک گیا, اور ابو بکر و علی کامیاب ہوئے, کیونکہ ان کے نزدیک وسوسہ نہیں آیا, یقین تھا. اللہ اکبر. اور یقین والوں کو ہی قرآن پاک نے اولئک هم الراشدون کہا ہے. یقین والوں کو ہی قرآن پاک نے اولئک هم الفائزون کہا ہے. یقین والوں کو ہی قرآن پاک نے اولئک هم المفلحون کہا ہے. یقین والوں کو ہی قرآن پاک نے اولئک هم المتقون کہا ہے. یقین والوں کو ہی قرآن پاک نے اولئک هم المؤمنون حقا کہا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا